بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی طرف، خراسان کے اگلی ایپیسوڈ۔ اس وقت ابو موسیٰ پلنگ پر بیٹھا نہ جانے کن خیالوں میں گم تھا۔ اس کا بیٹا سو چکا تھا، اس نے سونا ہی تھا، آخر ایک لمبے سفر سے تھکا ہوا آیا تھا، اور سفر بھی ایسا جو ایک ذہنی اذیت میں گزرا تھا، جبکہ ابو موسیٰ تھکاوٹ کے باوجود نیند کی وادیوں میں جانے سے قاصر تھا۔ وہ بھی خیالات میں گم ہی تھا کہ اسے دروازہ کھلنے کی آواز دی۔ اس نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا، دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا جسے دروازے خدا نے بھیجا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ ابو موسیٰ کو سخت ناگوار گزر رہی تھی، لیکن وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ اسے کچھ کہہ سکتا۔ وہ آنے والے شخص کو جانتا نہیں تھا، لیکن اسے یہ سوچ کر اس سے چڑ ہو رہی تھی کہ وہ اسے اغوا کرنے والوں کا ساتھی ہے۔ اس شخص نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا اور ابو موسیٰ کے سامنے جا کر بیٹھ گیا۔ کہو ابو موسیٰ، وہ بولا، سفر کیسا گزرا؟ تمہیں میرے نام کیسے معلوم ہے جبکہ میں تمہیں جانتا تک نہیں؟ ابو موسیٰ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر حیران ہو گیا۔ یہ باتیں چھوڑو، اگر تمہارا نام نہ جانتے ہو تو تمہیں اغوا کیوں کرتے؟ اس نے جواب دیا، لیکن تمہاری میرے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ پھر مجھے کیوں اغوا کیا گیا ہے؟ ابو موسیٰ نے احتجاج کرنے کے انداز میں سوال کیا۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں کہ تمہیں کیوں اغوا کیا گیا ہے۔ اس شخص نے جواب میں کہا، پہلے میں اپنا تعارف تو کروا دوں۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ نمودار ہو گئی جیسے شکاری شکار کو دیکھ کر چہرے پر لے آتا ہے۔ وہ اپنی بات آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میرا نام زرغام ہے اور تمہیں اغوا کروانے کا کام مجھے کسی عام شخص نے نہیں دیا، بلکہ بخارا کے بادشاہ دروان خزاں نے سونپا ہے۔ دروان خزاں؟ ابو موسیٰ کے چہرے پر دروان خزاں کا نام سن کر حیرت عود آئی، لیکن میرے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے جبکہ میں آج تک اس کے دربار میں بھی نہیں گیا؟ اسے تم نہیں بلکہ تمہارے امیر اور خراسان کے گورنر قتیبہ بن مسلم سے دشمنی ہے، اور وہ اس دشمنی کو تمہارے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ زرغام بولا، کیا مطلب تمہارا؟ جو کچھ کہنا ہے صاف صاف بیان کرو۔ ابو موسیٰ کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، بات تو بڑی صاف ہے۔ زرغام نے ابو موسیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم ایک بہادر شخص ہو، یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہارے بارے میں کسی بات کا علم نہیں۔ میں نے پورا 1 ہفتہ صرف کیا ہے تمہارے بارے میں چھان بین کرنے میں، اس لیے میں جو جوابات کروں گا وہ 100% حقائق پر مبنی ہوں گی۔ کیا معلوم ہے تمہیں میرے بارے میں؟ ابو موسیٰ نے سوال کر دیا، لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا اور گزر گیا۔ جب سے زرغام کمرے میں داخل ہوا تھا اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ضرور ہے، لیکن کہاں یہ یاد نہیں آ رہا تھا، اور اب اسے یاد آ گیا تھا۔ ایک دن مرو کے بازار سے گزرتے ہوئے اس نے زرغام کو دیکھا تھا، صرف چند لمحوں کے لیے۔ کیا سوچ رہے ہو؟ زرغام نے اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جسے وہ ابو موسیٰ کے خیالات پڑھ چکا ہو۔ میں یہ سوچ رہا ہوں شاید میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، ابو موسیٰ نے جواب دیا، اور میں بتا سکتا ہوں کہ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے۔ زرغام اس ہی مسکراہٹ کو چہرے پر سجائے کہنے لگا، یاد ہے تمہیں ایک دن مرو کے بازار میں تمہاری نظر مجھ پر پڑی تھی؟ ہاں، اب یاد آ گیا۔ ابو موسیٰ نے یہ بات چھپا لی کہ اسے پہلے ہی سب کچھ یاد آ چکا ہے، اور میں نے جب یہ دیکھا تھا کہ مجھے دیکھ رہے ہو تو میں بھیڑ میں گم ہو گیا تھا، اس طرح جیسے میں بھی خریداری کی غرض سے بازار آیا ہوں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ زرغام بولتے بولتے رک گیا اور پھر کہنے لگا، اس دن میں تمہارا پیچھا کر رہا تھا، لیکن اب مجھے ان باتوں سے کیا فائدہ؟ تم وہ بات کرو جس کے لیے مجھے اغوا کر کے لائے ہو۔ ابو موسیٰ بیزار سا ہو گیا۔ دیکھو ابو موسیٰ، زرغام کہہ رہا تھا، تم سمجھدار ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی ہو، اس لیے ہم نے اپنے کام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ میں نے 1 ہفتہ مرو میں گزارا تھا اپنے کام کا آدمی ڈھونڈنے کے لیے، اور قتیبہ کی فوج میں جتنے بھی عہدیدار ہیں ان میں سے تم ہی کام کے بہتر لگے ہو، لیکن یہ بتاؤ آخر وہ کام کیا ہے؟ ابو موسیٰ نے دوبارہ سوال کیا۔ اب اس کی باتوں سے بیزاری جھلک رہی تھی۔ سنو، پھر زرغام نے ابو موسیٰ کو مخاطب کیا، ہم قتیبہ کی فوج میں بغاوت کروانا چاہتے ہیں، اور یہ کام تم کرو گے، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسا ضرور کرو گے۔ اس کے ساتھ ہی زرغام نے ہلکا سا قہقہہ لگایا، شاید تم غلطی پر ہو میرے دوست۔ ابو موسیٰ کے چہرے پر عزم کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ تم مجھ سے یہ کام نہیں کروا سکو گے، یہ تمہاری بھول ہے۔ زرغام ایک دم سنجیدہ ہو گیا، تم یہ کام کرنے میں مجبور ہو جاؤ گے، ایسا نہیں کروا سکو گے تم مجھ سے۔ ابو موسیٰ کے لہجے سے غصے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ سوچ لو، اگر ہمارے ساتھ تعاون کرو گے تو اس میں تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ دولت کے انباروں میں کھیلو گے، ورنہ اپنا کام تو ہمیں نکلوانا آتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زرغام نے معنی خیز نظروں کے ساتھ ابو موسیٰ کے بیٹے کو دیکھا۔ ابو موسیٰ اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گیا تھا اور اسے اپنے دل میں بیٹھتا محسوس ہوا، اور کچھ اس قسم کا تاثر اس کے چہرے پر بھی ابھر آیا جسے محسوس کر کے زرغام مسکرا دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ زرغام تو چلا گیا، لیکن ابو موسیٰ کی پریشانی کا سامان چھوڑ گیا تھا۔ اگر واقعی ایسا ہی تھا جیسا زرغام نے ابو موسیٰ سے کہا تھا تو وہ بری طرح پھنس چکا تھا، اور اب اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔
پریشانی کی وجہ سے اس کے اندر گویا ایک طوفان اٹھ کر بیٹھ رہا تھا۔ اس حالت میں نہ جانے کب نیند اس پر غلبہ پا لیا۔ اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب ایک ملازمہ نے آ کر اسے جگایا۔ وہ اس کے سامنے کھانا رکھ کر چلی گئی۔ سفر کی تھکاوٹ کے اثرات کا خاصی حد تک ڈھل چکے تھے اور اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ اس نے دیکھا تو اس کا بیٹا ابھی تک سو رہا تھا۔ پہلے اس نے سوچا کہ اسے سونے دے، لیکن پھر اسے خیال آیا اس کا بیٹا بھی بھوکا ہوگا۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور وہ دونوں مل کر کھانا کھایا۔ جب دونوں خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا چکے تو انہوں نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ اس دن انہوں نے جانے کتنے عرصے بعد سیر ہو کر کھانا کھایا تھا، لیکن جن حالات میں اس کا اندازہ صرف ابو موسیٰ ہی کر سکتا تھا۔ جب ایک بار تھکاوٹ کے اثرات دھل گئے اور موسیٰ کی بھوک مٹ گئی تو اس کے ذہن میں پھر پریشانی نے آن گھیرا۔ اسی پریشانی میں وہ اٹھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ دراصل وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی ذریعہ پیدا کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ کمرے کا جائزہ لے کر وہ مایوس ہو گیا، کیونکہ کمرے میں صرف ایک ہی دروازہ تھا جو باہر سے بند تھا۔ اس کے علاوہ چھت کے قریب روشن دان تو تھے، مگر اتنی اونچائی پر جہاں پہنچنا ناممکن تو نہیں، بہت مشکل ضرور تھا۔ اور اگر کوئی ان تک پہنچ جاتا تو بھی یہ فائدہ تھا، کیونکہ روشن دانوں میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اس ایک دروازے اور روشن دانوں کے علاوہ کمرے میں کوئی اور ذریعہ نہ تھا جو کمرے کا باہر سے رابطہ قائم کرتا، حتیٰ کہ کوئی کھڑکی بھی نہ تھی۔ روشن دان سے باہر اندھیرا چھایا ہوا تھا، جس نے اندازہ لگا لیا کہ رات ہو چکی ہے۔ کمرے میں روشنی کا اکیلا ذریعہ وہ مشعل تھی جو ملازمہ کھانا لگاتے وقت کمرے میں رکھ گئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ کھانا کھانے کے بعد اس کا بیٹا ایک بار پھر سو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک معصومیت چھائی ہوئی تھی۔ یہ معصومیت دیکھ کر وہ پھر سے ہڑبڑا سا گیا تھا۔ آخر وہ اس کا باپ تھا۔ میرے اللہ! اس کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی۔ میرے اللہ! میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے، لیکن اس معصوم کا کیا قصور؟ اگر یہ میرے کسی گناہ کی سزا ہے تو یہ صرف مجھے ملنی چاہیے تھی۔ یہ معصوم جس طرح صحیح بولنا بھی نہیں آتا، کس لیے اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا؟ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک چٹان جیسے عزم کا مالک شخص رو رہا تھا۔ وہ شخص رو رہا تھا جو دشمن پر دہشت طاری کر دیتا تھا، لیکن اس کا رونا اس کی کمزوری تو نہ تھا۔ یہ رونا اس کی کمزوری اس وقت ہوتا جب اپنے لیے رو رہا ہوتا۔ وہ تو ایک معصوم بے بسی پر رو رہا تھا۔ روتے روتے اسے یوں لگا جیسے تیز ہوا چل رہی ہو اور دور کہیں بجلی کڑکی ہو۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک کھلے میدان میں کھڑا تھا۔ اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایسے لگا جیسے وہ ساحل پر کھڑا ہو اور سمندر کی موجیں کنارے پر آ کر ختم ہو رہی ہوں۔ اس نے اوپر دیکھا اور اوپر کھلا آسمان تھا جو بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ کالے سیاہ بادلوں میں وقفے وقفے سے بجلی کڑک رہی تھی، اور بجلی کی کڑک اتنی شدید ہوتی تھی کہ دل دہل جاتا تھا۔ اسے اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ اسے کہیں نہ نظر آیا۔ اس سے اس کی پریشانی بڑھ گئی۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ ساحل پر چلنے والی ہوا کے اتوار آہستہ آہستہ طوفانی ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ کسی پناہ کی تلاش میں چل پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی پناہ تلاش کرتا، ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ اسے محسوس ہونے لگا کہ وہ زمین پر قدم نہیں جما سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی بجلی کی کڑک بھی شدید ہو گئی۔ اسے اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ اسی دوران اس کے کانوں میں ایک باروب لیکن شیریں آواز پڑی۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا، اے طوفان میں تنہا کھڑے ہونے والے! اس نے اوپر دیکھا۔ حیران مت ہو، دل سے خوف جانے دے، یہ یاد رکھنا ہم انسان کو مال و دولت اور جان و اولاد کے ذریعے آزماتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ پھیرا تو پسینے سے اس کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ اس نے اپنا جائزہ لیا تو وہ پسینے سے شرابور تھا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت معمول پر آ گئی۔ اس کے کانوں میں ابھی تک خواب کے الفاظ گونج رہے تھے۔ وہ ان الفاظ پر غور کرنے لگا، اور پھر جیسے ساری بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ وہ جان گیا تھا یہ قید اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ اس نے ہر حالت میں ثابت قدم رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے سوچا چاہے کچھ ہو جائے وہ ان لوگوں کا کام نہیں کرے گا۔ اسے معلوم تھا کہ اس حالت میں ثابت قدم رہنا اللہ کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر ہے، اور اللہ کبھی اپنی راہ میں چلنے والوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ خواب اس کے لیے ایک اشارہ تھا۔ یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا۔ وہ پریشانی جو زرغام سے ملاقات کے بعد اس کے ذہن پر قبضہ کیے ہوئے تھی غائب ہو چکی تھی۔ وہ خود ہلکا پھلکا محسوس ہو رہا تھا، اور اب اس نے ایک سکون تھا جو اس کو لوریاں دینے والا تھا۔ اس حالت میں پرسکون لوریاں سنتے ہوئے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے جو ارادہ کیا تھا وہ ایک عزم بن کر اس کے چہرے پر نقش ہو گیا تھا، اور رات کے ستارے اس عزم سے شرما رہے تھے۔ اگلے دن صبح صبح ملازمہ اسے جگا گئی۔ وہ جواں سا لڑکی تھی، خوبصورت تھی، اور
ابو موسیٰ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں کوئی اور ہی تاثر ابھر آتا تھا۔ رات جب یہ لڑکی کھانا دینے آئی تھی تو بھی یہ تاثر اس کے چہرے پر موجود تھا، مگر یہ تاثر اتنا گہرا نہیں تھا جتنا اب تھا۔ ابو موسیٰ نے اس تاثر کو پہلے بھی محسوس کیا تھا، لیکن اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، لیکن آج وہ اسے نظر انداز نہیں کر سکا تھا۔ اس تاثر میں گناہ کی دعوت پوشیدہ دیکھ کر ابو موسیٰ اندر سے سہم گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ملازمہ دوبارہ آئی اور اس کے ہاتھ میں صبح کا ناشتہ تھا۔ اس نے ناشتہ پلنگ پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ابو موسیٰ کا چہرہ اوپر اٹھا لیا۔ اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر کے وہ کانپ اٹھا۔ اسے دوسرا احساس یہ پریشان کر رہا تھا کہ اس کا بیٹا بھی وہی موجود تھا۔ یہ سوچ کر وہ غصے سے کہنے لگا، اس حرکت سے تمہارا کیا مطلب؟ اوہ، تم تو ناراض ہی ہو گئے۔ ملازمہ بولی، مجھے غلط نہ سمجھنا، سچی بات تو یہ ہے کہ پہلے ہی نظر میں تم نے میرا دل گھائل کر دیا ہے۔ وہ بھی کچھ اور بھی کہتی کہ ابو موسیٰ غصے سے کھڑا ہو گیا اور اس کی بات کاٹ کر بولا، سنو، جو بھی تمہارا نام ہے، میں مسلمان ہوں اور تم میرے لیے غیر عورت ہو۔ ایک مسلمان آدمی کا غیر عورت سے اس طرح ملنا جیسے تم چاہ رہی ہو گناہ ہے، اور میں کم از کم کسی گناہ کا مرتکب ہونا پسند نہیں کرتا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے تم اس کمرے سے چلی جاؤ، پھر دوبارہ یہاں نہ آنا۔ وہ کہتا چلا گیا۔ دیکھو، تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، ملازمہ بولی۔ یہ سچ ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نظر میں پسند کر لیا ہے۔ تمہاری پسند اور پسند میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اس کا لہجہ قدرے نرم ہو گیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میرے لیے صرف اس چیز کی اہمیت ہے جو میرے اللہ نے میرے لیے مقرر کی ہے۔ ان حدود کی اہمیت ہے جس سے باہر نکلنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ابو موسیٰ کی بات سن کر ملازمہ ایک قدم آگے بڑھی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ ابو موسیٰ کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے پر دہکلتے کولے رکھ دیے ہوں۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹا اور بولا، میرے ساتھ بات کرتے ہوئے اس حد تک آگے نہ بڑھو۔ میں قید میں ضرور ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اپنی حفاظت نہیں کرنا جانتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھور کر ملازمہ کو دیکھا۔ وہ اس کی عقابی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نیچے دیکھنے لگی۔ ابو موسیٰ، ملازمہ نے اس کا نام لے کر کہا، تم اپنے اللہ کی بات نہ کرو، کیونکہ میں تمہارے اللہ کو نہیں جانتی۔ میں تمہیں جانتی ہوں، اپنے آپ کو جانتی ہوں اور اس محبت کو جانتی ہوں جو میرے دل میں تمہارے لیے پیدا ہو گئی ہے۔ اس محبت کو ٹھکراؤ نہیں۔ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ تم اس محبت کو جانتی ہو جس کے پیچھے ایک فریب چھپا ہے۔ ابو موسیٰ اسے کہہ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہی خیال گھوم رہا تھا کہ ملازمہ اسے پھنسانے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں صرف اس اللہ کو جانتا ہوں جس نے مجھے ایک مقصد عطا کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ مقصد کی حفاظت کے لیے جینے میں کتنا سرور ہے۔ تم مجھے غلط نہ سمجھو، شاید کبھی تمہارے کام آ سکوں۔ یہ کہتے ہوئے اس ملازمہ کی آواز باری ہوتی گئی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آنسوں کو روکنے کی کوشش کر رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور ابو موسیٰ کو حیران و پریشان چھوڑ گئی۔ اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی۔ کبھی وہ ملازمہ کی باتوں پر شک کرنے لگتا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں میں امڑنے والے آنسوؤں کا خیال اس کے نظریے کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی توجہ ان باتوں سے ہٹانے کے لیے اپنے بیٹے سے باتیں شروع کر دی۔ ناشتہ کرے گا میرا بیٹا؟ اس نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ ہاں ابھی، بہت بھوک لگی ہے، اس کے بیٹے نے جواب دیا تو وہ دونوں ناشتہ کرنے لگے۔ دوپہر کو وہ ملازمہ پھر آئی اور صبح کے برتن اٹھا کر لے گئی، لیکن جب دوپہر کا کھانا دوبارہ بستر پر سجا گئی تھی، اب اس نے ابو موسیٰ کی طرف منہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اسی دوران ابو موسیٰ کے دل کے کسی کونے سے آواز ابھری کہ کاش وہ اس سے باتیں کرے، اور اس آواز پر وہ خود حیران ہو گیا تھا، لیکن چاہتے ہوئے بھی اسے دبا نہ سکا تھا۔ ملازمہ تو چلی گئی، لیکن ابو موسیٰ کے اندر ایک طوفان برپا کر گئی۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اس طوفان کو دبا نہ سکا تھا۔ دراصل یہ اس کے دل کی آواز تھی، ایسی آواز جو کسی کے دیکھ کر ابھرتی ہے۔ ابو موسیٰ نے پہلی بار اس کا چہرہ غور سے دیکھا تھا اور اس کے چہرے پر دکھ اور رنج کے آثار کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اسی سوچ میں گم جانے کب سپہر ہو گئی۔ اس وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ خیالات سے چونک اٹھا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا تو زرغام کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ زرغام نے ابو موسیٰ کو اپنی طرف متوجہ پا کر دروازے سے مخاطب کیا۔ کیوں ابو موسیٰ؟ وہ آہستہ آہستہ چلتا آیا اور فرش پر بچھے قالین پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری باتوں پر غور کیا؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ابو موسیٰ کہنے لگا، مجھے تمہاری کوئی بات بھی منظور نہیں، سوچ لو۔ زرغام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ تمہارے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے جو تمہیں نجات کی طرف لے جائے گا، اور وہ یہی ہے کہ تم ہمارے ساتھ تعاون کرو۔ ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ جواب میں ابو موسیٰ خاموش رہا، لیکن اس کا چہرہ اس کے جواب کی وضاحت کرنے کے لیے کافی تھا۔ جب ابو موسیٰ نے کوئی جواب نہ دیا تو زرغام نے اس کی طرف کہا، تم نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک، میں تمہیں پہلے ہی جواب دے چکا ہوں۔ ابو موسیٰ بولا۔ اس کا جواب سن کر زرغام اٹھ گیا اور ابو موسیٰ کے ساتھ بیٹھے ان کے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے فیصلے سے اس معصوم کا نقصان کرو گے۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا۔ زرغام کی یہ بات اس کا بیٹا بھی سمجھ چکا تھا، اس لیے وہ سہم کر ابو موسیٰ کے ساتھ چپک گیا۔
اپنے بیٹے کو صحمہ دے کر ابو موسیٰ کا دل بھر آیا، لیکن وہ خود کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگا میرا بیٹا خوفزدہ ہو گیا ہے۔ اس کے سوال کے جواب میں اس کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر ابو موسیٰ نے اس کے آنسو صاف کیا اور اسے گود میں بٹھا لیا۔ وہ اسے پچکار رہا تھا، اس کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، ڈرو مت، یہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم انشاءاللہ جلد ہی یہاں سے نکل چلیں گے۔ مگر کیسے؟ اس کے بیٹے نے اس طرح سوال کیا جیسے وہ تمام حالات سمجھتا ہو۔ اللہ راستہ بنانے والا ہے، بس اب تم رونا نہیں، اللہ سے دعا کرو، وہ ہمیں یہاں سے نکالے گا اور ضرور نکالے گا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا اور اللہ نے ان کے نکلنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس کی راہ میں جان لڑانے والا بے بس اور بے یار و مددگار رہے؟ لیکن ابھی اس کام میں کچھ دیر باقی تھی۔ ابو موسیٰ نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے حالات کے حوالے کر دے اور زرغام کو یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرے کہ وہ اس کے کہنے کے مطابق کام کرے گا۔ اس نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ دن میں تینوں وقت کا کھانا ایک ہی ملازمہ لاتی ہے، اور اگر وہ ملازمہ واقعی اس کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتی تھی تو وہ اس کے لیے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ اس ملازمہ کو ضرور استعمال کرے گا۔ اس نے اگرچہ خود کو حالات کے حوالے کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن فرار کی کوششیں شروع کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا۔ اس رات جب ملازمہ کھانا لے کر آئی تو ابو موسیٰ نے اسے روک لیا اور کہنے لگا تم کیا واقعی میرے ساتھ مخلص ہو؟ تمہیں شک ہے؟ ملازمہ نے اداس سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا میں تمہارے ساتھ صاف صاف بات کروں گا۔ ابو موسیٰ نے اسے کہا کیا تمہیں ہمیں یہاں سے نکال سکتی ہو؟ اگر تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے جواب دیا اور اس سے پہلے کہ ابو موسیٰ کچھ کہتا وہ باہر نکل گئی۔ اس طرح دن گزرتے رہے اور ابو موسیٰ کا فرار کا ارادہ پختہ ہوتا گیا، لیکن وہ سوچ سوچ کر تھک گیا کہ یہاں سے کس طرح فرار ہو۔ زرغام تقریباً ہر روز آتا تھا اور ابو موسیٰ کو کبھی پیار سے کبھی دھمکیاں دے کر قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تو ابو موسیٰ بھی اس کی باتوں سے میں بظاہر دلچسپی لینے لگا تھا، اور اب اس طرح ظاہر کر رہا تھا جیسے آہستہ آہستہ وہ زرغام کی باتوں کا قائل ہوتا جا رہا ہے۔ اسے زرغام کو بھی یقین ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں کا اثر لیتا جا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو ابو موسیٰ نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات وہ شدت سے محسوس کر رہا تھا، وہ یہ تھی کہ اسے یہاں 1 مہینہ ہو چلا تھا، لیکن ابھی تک اس کے کمرے میں یا تو ملازمہ آتی تھی یا زرغام، اور ملازمہ کو اس نے اپنے فرار کے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اس کی فرار میں مدد کرنے کو تیار ضرور تھی، لیکن اس نے ابھی تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو ابو موسیٰ کے فرار میں مددگار ثابت ہو سکتا۔ ایک دن ابو موسیٰ بستر پر لیٹا چھت کو گور رہا تھا جب اس کا بیٹا اس کے سینے پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس نے ابو موسیٰ کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور کمرے سے متصل غسل خانے میں چلی گئی۔ ابو موسیٰ اٹھا اور اس کے پیچھے غسل خانے میں چلا گیا۔ ملازمہ نے اپنے چرخے کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ یہ لو، اس وقت میں تمہارے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگی اس سے اگر اپنے فرار کی راہ نکال سکتے ہو تو کوشش کر لو، ویسے آج رات کو تیار رہنا، میں کوشش کروں گی کہ کسی طرح کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دوں۔ نہایت تمہارا بہت شکریہ، ابو موسیٰ کہنے لگا، لیکن ملازمہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں، شاید تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کا بہت وقت مل سکے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک عود آئی۔ وہ کہہ رہی تھی اگر میں آج کا دروازہ نہ کھول سکی تو کل یا پرسوں میں تمہیں تیار رہنا ہوگا اور خاموشی سے قلعے کے دروازے پر پہنچ جانا، وہاں تمہیں گھوڑے تیار ملیں گے، یہ خنجر اس دوران شاید تمہارے کام آ جائے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور ابو موسیٰ غسل خانے میں کافی دیر تک حیران پریشان کھڑا رہا۔ ابھی تک اسے سمجھ ہی نہ سکا تھا، اور پھر رات بھی آ گئی۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو ابو موسیٰ نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور خاموش رہنے کا کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازے کو ہلکا سا کھینچا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ باہر گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ابو موسیٰ نے احتیاط سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک کھلی راہداری میں تھا۔ اس نے غور سے دیکھا تو سامنے کی دیوار سے ساتھ کوئی آدمی نیم دراز حالت میں سو رہا تھا۔ اس کی حالت سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نشے کی حالت میں سویا ہو۔ ابو موسیٰ نے اپنے بیٹے کو اٹھا لیا اور آہستہ آہستہ اور احتیاط کے ساتھ راہداری میں سے گزرنے لگا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے کو تھاما ہوا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ جگہ میں موجود خنجر پر تھا۔ اس نے خنجر اس لیے باہر نہ نکالا تھا کہ اس اندھیرے میں اس کی چمک واضح ہو سکتی تھی۔ وہ احتیاط سے چلتا جا رہا تھا۔ رستے میں 1-2 جگہ اسے چھپنا بھی پڑا، لیکن بہرحال وہ آسانی سے قلعے کے دروازے تک پہنچ گیا جو اب برائے نام دروازہ رہ چکا تھا اور حالات کی شکست و ریخت کا شکار ہو چکا تھا۔ وہاں وہ ملازمہ 3 گھوڑوں کے ساتھ موجود تھی۔ اب چلنے میں جلدی کرو ابو موسیٰ، ملازمہ نے اسے سرگوشی میں کہا۔ تم بھی میرے ساتھ جا رہی ہو؟ ابو موسیٰ نے 3 گھوڑے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، تمہیں ابھی بھی میری محبت پر شک ہے؟ اس نے سوال پوچھا۔ نہیں، ابو موسیٰ نے جواب دیا۔ اور اب جلدی چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔
اس طرح کہ ابو موسیٰ اس کا بیٹا ایک ہی گھوڑے پر تھے، جبکہ وہ ملازمہ دوسرے گھوڑے پر، تیسرا گھوڑا فالتو تھا، اس لیے اسے وہاں چھوڑ دیا گیا، اور اب وہ تینوں ایک سمت میں سر پر دوڑے جا رہے تھے۔